حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے اور کھانے والے پر، سود دینے اور کھلانے والے پر، سود کے ڈاکومنٹس لکھنے والے پر، اور سود کے معاملے کے گواہوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ میں یہ سب برابر کے شریک ہیں۔ تو سود، ربا، بینک انٹرسٹ کی ہر شکل سے بچنا ہے۔ بینک میں پیسے رکھوا کر اس پہ سود لینا بھی حرام ہے، اور بینک سے پیسے لے کر کام شروع کیا اور بینک کو سود دیتے رہے، یہ بھی حرام ہے۔ یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ بینک میں جاب کرنا بھی منع ہے۔ تو بینک میں سودی نظام کی ہر شکل سے بچنا کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے، اور پاکستان کو، اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو سود سے پاک کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ بینک میں صرف کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے کی اجازت ہے، سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے، فکسڈ اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے، حرام ہے، منع ہے۔ تو بینک کے نظام، سودی نظام سے اس ملک کو، اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اپنی سی کوشش کرنی چاہیے، اپنی سی آواز اٹھانی چاہیے کہ خود بھی سودی نظام سے بچیں، سودی ٹرانزیکشن سے بچیں، بینک انٹرسٹ، ربا، سود کی ہر شکل سے بچیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں بھی سودی نظام ختم ہو سکے، اور اسلام کا دیا ہوا اکنامک سسٹم اس ملک میں نافذ اور قائم ہو سکے۔ اس کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، پھر کوشش کرنی چاہیے پوری دنیا میں اسلام کا دیا ہوا اکنامک سسٹم نافذ اور قائم ہو سکے۔ اسی کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، گائیڈ کرنا، دوسروں کو بتانا، اسلام کا اکنامک سسٹم پڑھنا سمجھنا، دوسروں تک پہنچانا، اس کی امپلیکیشنز کیا اکنامک سسٹم ہے اسلام کا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے دوسروں تک پہنچانا، جس کو نہیں پتہ اس تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔